بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الاحد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسلنا بالحق امی المکی المدنی الخرشی حبیب الہ العالمین اشرف المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمت للعالمین الخاص میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم الامام المظفر الشجاع الغضنفر خاصم طوبى وسخر میزان الاعمال مخلب الاحوال فاتح باب الخیبر ساقی حوض الکوثر یعصب الدین امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلی محمد وآل محمد وعجل والأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين عصب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے محبت محمد و آل محمد اس نظام شمس خبر کو نور عطا کیا اور کائنات کی ہر شے پر محمد آل محمد کی محبت کو واضح قرار دیا. اور یہی اس واقعے آیت کا ترجمہ ہے کہ رسول کہہ دیجیے میں اجر نہیں چاہتا مگر یہ کہ میرے قربات کی موجود کیا. اجر کی لفظ رکھ کے اللہ نے یہاں پہ بتا دیا کہ ہم بنا اجر کے کسی کی لی ہوئی چیز کو قبول نہیں کرتے. تو وہ جو سرکار نے فرمایا نا کہ 73 قسم ہوں گے ان میں ایک ہی نازل ہوگا, وہ اسی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اجر کون ادا کر رہا ہے, کیا کہنا اہل بیت کا محب کون ہے. کیونکہ جو اجر ادا کر رہا ہے اسی کا عمل قابل قبول ہے اللہ کے پاس. یا اس نے ایک میزان بنا دی تو وہ کسی کی غصبی چیز کو قبول نہیں کرے گا. تو کیا کہنے ان لوگوں کے جنہوں نے محبت اہل بیت کو اپنے دل میں گھر کر لیا. بڑے کمالات حاصل ہوئے ہیں. میں نے حضرت سلمان کا نام لیا تھا, ذکر کیا تھا, تھوڑا سا ایک مرتبہ سلوات پڑھے. تو حضرت سلمان کا یہ وتیرہ تھا کہ وہ جو ہے حضرت سلمان کا یہ وتیرہ تھا کہ وہ مسجد نبوی میں تشریف فرما ہوتے اور جہاں کوئی غلطی کرتا لوگ کے کہتے کہ یہ غلط ہے. اچھا صحیح بات خود بھی نہیں بتاتے, کہتے کہ ابو الحسن کو بتاؤ وہ صحیح کریں گے. جب کوئی غلطی ہوتی کسی سے تو کہتے نہیں یہاں غلطی ہو رہی ہے. تو چونکہ منا اہل بیت کی سند پائے ہوئے تھے اور یہ سند کب ملی تھی, تاریخ پوری کہ ابو سفیان اور اس کے ہمنواؤں نے جمع کیا تھا ایک بہت بڑا لشکر, جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں اس لیے کر دیا کہ کل کو مسلمان تاریخ سے ہدف نہ کر دیں, کیونکہ اس جنگ میں مولا کائنات کے فضائل تھے پورے. اب آپ دیکھیے کس خوبصورتی سے مقام احزاب کو 7 مساجد اور پھر 7 مسجدوں کو توڑ کے ایک مسجد بنا کے چھوڑ دی. مدینے میں جب ہم پہلے گئے تھے 30 سال پہلے جب گئے تھے تو اس مقام کا نام 7 مساجد تھا. تو میں نے کہا کہ اس کا نام 7 مساجد کیوں؟ کہا کہ یہاں 7 مسجدیں ہیں, یہ جنگ احزاب کی یاد میں. تو یہ کسی کو بتایا نہیں جاتا تھا کہ یہ جنگ احزاب کی یاد ہے, کہ جہاں سلمان کا خیمہ تھا وہاں سلمان کی مسجد ہے آج بھی, جہاں رسول اللہ کا خیمہ تھا وہاں رسول اللہ کی مسجد ہے جو بند کر دی گئی ہے, جہاں مولا کائنات کا خیمہ تھا وہ مسجد کو بھی بند کر دیا گیا, اور جو نہیں تھے ان کے مسجدیں بھی بنے ہوئے ہیں. اب سب کو توڑ کے میدان بنا دیا گیا اور اس مقام کو ہٹا دیا گیا لوگوں کے ذہن کو احزاب سے, کہ یہ وہ مقام ہے جہاں پر سورہ احزاب نازل ہوا. احزاب جمع ہے حزب کی, حزب کہتے ہیں جماعت کو. ایک جماعت نہیں, کفاروں کی بیشتر جماعتیں آئی تھیں, اسی لیے اس مقام کا نام مقام احزاب قرار پایا کہ وہاں پر
کئی حزب ایسے, اور سب مل کے یہ سوچ رہے تھے کہ آج ہم اسلام کے نام کو مٹا دیں گے, سرکار اور ان کے چاہنے والوں کو قتل کر دیں گے, کوئی کلمہ پڑھنے والا نہیں بچے گا. کیونکہ مولا کائنات کی تلوار کا زور دیکھ چکے تھے تو اب انہوں نے بڑے تلوار باز کو بلایا تھا, جس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ سو رہا تھا قافلے میں, جب ڈاکوؤں نے حملہ کیا تو نیند سے اٹھا, سپر میں میری تو اونٹ کے بچے کو ایک ہاتھ میں اٹھا لیا, دوسرے ہاتھ میں تلوار لے کے 1000 ڈاکوؤں کا تنہا مقابلہ کیا. مشہور واقعہ عربوں میں یہ واقعہ کہ عمرو ابن عبدوت نے تنہا 1000 ڈاکوؤں کو بھگایا ہے. تب اس کا ایک دبدبہ تھا, اس کا ایک روب داری تھا, تو اس کو لایا گیا. تو جب احزاب آنے کی اطلاع ملی, چاروں طرف سے گرنے کی اطلاع ملی, تو سلمان نے کہا کہ سرکار جنگ کا ایک طریقہ ایران میں یہ ہے کہ خندق کھود دی جاتی ہے تاکہ ہر طرف سے آئے نہیں, ایک راستہ چھوڑ کے باقی پوری خندق کھود دی جاتی ہے تاکہ کوئی آ نہ سکے. کیونکہ خندق کا مشورہ دیا تھا انہوں نے, تو رسول اللہ نے کہا کہ خندق کھودی جائے. تو بتائیے آپ, خندق کھودنے کے لیے کس کی ضرورت پڑتی ہے؟ نوجوانوں کی, بہادروں کی ضرورت پڑتی ہے. لیکن ماں قصہ یہ تھا کہ ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ سلمان ان کے ہمنوا ہو جائے. ہر قبیلہ چاہتا تھا سلمان آپ ہمارے قبیلے کے ساتھ جائیں, کیونکہ سلمان تھے نہیں عرب سے, تو ان کا قبیلہ تھا نہیں یہاں, یہ تھے ایران کے. تب سب میں اختلاف ہونے لگا کہ سلمان کس کا ساتھ دے. کس قبیلے کا ساتھ دیں. مسلمان اختلاف تو ڈالنے میں ماہر تھے, اب اس بات پہ اختلاف ہو رہا ہے, خندق کھودنا رکا ہوا ہے کہ سلمان کس کا ساتھ دے. تو سرکار نے کہا کہ تم میں سے کسی کے ساتھ نہیں ہے سلمان. السلمان منا اہل البیت, سلمان ہم اہل بیت میں سے. سبحان اللہ. مرتبہ بتایا سلمان کا کہ منا اہل بیت کی سند دے. خیر خندق کھودی گئی اور پہنچا, لشکر پہنچا لڑنے کے لیے, اور جیسا کہ لوگ جو ملے ہوئے تھے انہوں نے وہ کام کیا کہ کہیں خندق کو چھوٹا چھوڑ دیا تاکہ ادھر سے آ جائے. ساتھ میں سرکار کے تھے, کام ادھر کا کر رہے تھے. چنانچہ عمرو ابن عبدوت اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ خندق عبور کر کے آ گیا. آنے کے بعد اس نے اپنی تلوار کی ڈھال دکھانے کے لیے اپنے گھوڑے کے پیر کاٹ دیے. اس کی سزا دی ہے دین میں. یہ ہے محسن خوش, محسن کشی کہتے ہیں کہ جو تمہاری خدمت کر رہا ہے اسی کو قتل کر دو. تو یہ ان کے مزاج میں ہے. یہ جو دشمن اہل بیت ہے نا, یہ محسن کش شروع سے کا مزاج ہے. تو خیر وہ آیا اور اس نے بدتمیزی کی اور کہا کہ آؤ آج جنت میں بانٹ رہا ہوں, میرے ہاتھ قتل ہو جنت میں جاؤ, مجھے مارو غازی بنو اور جنت میں جاؤ. یعنی کھلا اسلام کی تعلیمات کا وہ مذاق اڑا رہا تھا. تو سرکار نے کہا جو اسلام کی تعلیمات کا مذاق اڑائے وہ کہ جس کے لیے قرآن میں اللہ نے کہا کہ آپ اخلاق کی بہترین منزل پر ہیں. انہوں نے کہا کہ کون ہے جس کتے کے مقابلے میں جائے. سرکار نے عمر کو بتایا گیا, کیوں؟ کیونکہ وہ حق علی پہ غصب کر حملہ کر رہا تھا. مولا سرت میں آپ نے فرمایا تھا علی جنت اور جہنم کے تقسیم کرنے والے ہیں. تو علی کے حق پر وہ حملہ کر رہا تھا, کہہ رہا تھا کہ آج میرے ہاتھوں سے جنت جہنم. کہا کہ کون ہے جو اس کتے کے مقابل پہ ہے؟ مولا کائنات کھڑے, ایک نہیں 3 مرتبہ کھڑے. تو اب رسالت میں آپ نے ایک جملہ دیا. دیکھیے یہ شان مولا کائنات اور شان اہل بیت ہے حق سمجھنے والوں کو. ساری کتابوں میں لکھا ہوا ہے, تھوڑے الفاظ بھی بدلائے گئے لیکن حق پر آنے کے لیے وہ الفاظ بدلانے کے باوجود بھی کافی ہیں حق سمجھنے کے لیے. سرکار نے کہا کہ آج کل ایمان کل کفر کے مقابل جا رہا ہے. یاروں نے ایمان کے لفظ کو نکال کے اسلام کے لفظ کو دیا. چلو ہمیں یہی تسلیم. سبحان اللہ, بہت خوب. چلو ہمیں یہی تسلیم. اب اس کے بعد ایک معیار بن گیا کہ اگر اسلام ہے تو علی کے ساتھ ہے, مقابل جو ہے وہ کفر ہے. کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب اسلام جو ہے وہ کس کے ساتھ ہے؟ ایمان کس کے ساتھ ہے؟ علی کے ساتھ. اب مقابل جو ہے وہ کفر ہے. تو یہ چونکہ یہاں پر علی کے ایمان کا ذکر ہے, علی کے کل ایمان ہونے کا ذکر ہے, تو اس مقام کا نام بدلا دیا گیا, حزب کا نام تبدیل کر دیا گیا. مقام حزب کا صفا مساجد رکھا گیا, وہ صفا مساجد کی بدل گئی.
تمہارے چھپانے سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ جس کی فضیلت کو ظاہر کرنا چاہتا ہے ظاہر کر کے رہتا ہے، اس کے ارادے پہ کوئی ارادہ غالب نہیں آ سکتا۔ بے شک یہ ہے کہ اس نے چاہا کہ علی کا ذکر ہو تو علی کا ذکر ہوگا، اس نے چاہا کہ حسین کا غم منائے تو حسین کا غم منائیں، چاہے کچھ ہو جائے۔ جیسا کہ اس نے چاہا کہ موسیٰ پرورش پائیں گے تو وہ فرعون جس نے یہ بیڑا اٹھایا تھا کہ موسیٰ کو دنیا میں آنے نہیں دے گا، اسی نے پھر موسیٰ کو پالا۔ اللہ بھی اسی سے لیتا وہ کام، کہتا ہے کہ میں ہوں علی کل شیء قدیر، میرے مقابل کوئی آ ہی نہیں سکتا۔ تو اس کے ارادے کے جو مصداق تھے، جو ظاہر کرتے تھے اس کا ارادہ، وہ تھے محمد علیہ، جنہوں نے اپنا تعارف کرواتے خود کہا کہ نحن مشیت اللہ، ہم اللہ کا ارادہ ہیں، ہم اللہ کی بولتی ہوئی زبان ہیں، ہم اللہ کی دیکھتی ہوئی آنکھ ہیں، یعنی ہم جو دیکھ رہے ہیں، ہم جو بول رہے ہیں، اسے اللہ نے خود سے نسبت دی، اسے اللہ نے خود سے نسبت دی۔ جیسے کہ کنکریاں سرکار نے بھیجی تھی، لیکن قرآن میں اللہ نے کہا کہ رسول کو کنکریاں تم نے نہیں بھیجی، ہم نے بھیجی۔ یعنی یہ کہ اللہ اس ارادے میں شامل ہو کے بتا رہا ہے کہ وہ کس قدر بلند ارادہ ہے کہ جس سے وہ خود سے نسبت دے رہا ہے۔ تو یہ وہ ذوات مقدسہ ہیں جنہیں اللہ اپنی ذات سے نسبت دے رہا ہے۔ دیکھیے مولا کے فضائل کی سب سے بڑی شان یہ ہے کہ اللہ نے ہر چیز کو خود سے نسبت دیا۔ علی آئے تو اپنے گھر کا انتظام کیا، علی پیدا ہوئے تو اپنا نام دیا، سبحان اللہ۔ اور پھر اس شان سے رسالت میں آپ نے ایک لفظ میں کہہ دیا کہ علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔ یہ ارشاد ساری کتابوں میں موجود ہے، صحائف ستہ میں بھی موجود ہے، اغیار کے پاس بھی موجود ہے، لیکن اس کا ذکر نہیں کیا جاتا، کیونکہ اگر یہ پڑھ دیا جائے گا تو پھر جو علی کے مقابلہ ہے ان کے چہرے کے نقاب اتر جائیں گے۔ کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ، بے شک۔ اگر یہ بتا دیا جائے کہ رسالت میں آپ نے فرمایا کہ علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے، تو پھر جتنے علی کے مقابلہ ہے وہ باطل ہیں، تو باطل کا جواب تو اس پر حق پر پردہ ڈال دیا گیا کہ اس حدیث کو بیان ہی نہ کیا جائے۔ دیکھیے اللہ نے اپنے معیار کے ساتھ علی کو پیش کیا، ایک اللہ مولا غدیر میں رسالت نہ فرمائے، دوسرے میں مولا، تیسرے علی مولا۔ اسی طرح سے اللہ ولی، اس کا رسول ولی، اور مولا کائنات کو کہا کہ علی ولی، یعنی ولایت کے مصداق، اور یہی یہاں کے امت میں بڑھ گئی۔ اللہ کی ولایت کو تسلیم کیا، رسول کی ولایت کو تسلیم کیا، علی کی ولایت کو کیوں منکر ہو گئے؟ کیونکہ رسول نے پردہ کر لیا تھا، علی موجود تھے، اور علی کے بعد اولاد علی موجود رہی، ولایت سے انکار کیا مولا کے، سبب یہی تھا۔ علی ولی اللہ کہنا اتنا آسان نہیں ہے، اس کو نہ کہیں، اس سے رکنے کے لیے لوگوں نے رسول کا جنازہ چھوڑ دیا، میراث پانے کے لیے کہا، دعویٰ دیا کہ ہم اس لیے خلیفہ بننا چاہتے ہیں کہ ہم قریبی ہیں، لیکن جنازہ اس لیے چھوڑ دیا کہ جو قریبی ہے اس کے پیچھے نماز پڑھنی پڑتی۔ علی کے ہوتے ہوئے کوئی پڑھا سکتا تھا رسالت میں آپ کا جنازہ؟ نہیں، تو کہا کہ کیا اس کا علاج یہ کہ رسول اللہ کے جنازے میں شریک نہیں، جب جنازے میں ہی شریک نہیں ہوئی تو تاریخ کیا یاد رہی کہ کب وصال ہوا سرکار؟ تو کہا کہ پہلی سے لے کے 12 تک جس دن پیدا ہوئے اسی دن وصال ہے، اور پھر طے یہ پایا مسلمانوں کی کہ ہم صرف خوشی منائیں گے، غم نہیں منائیں گے۔ بھائی سرکار نے پردہ تو کیا ہے نا، جب کوئی کس سے جدا ہوتا ہے، ضروری نہیں ہے مطلب آپ جا کے ایئرپورٹ پہ، ریلوے اسٹیشن پہ کہیں بھی دیکھ لیں، جب چاہنے والے ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں تو ان کی آنکھیں بھر آتی ہیں۔ سرکار نے تو ہم سے پردہ کیا نا، یہ سچ ہے کہ سرکار زندہ ہے، لیکن ظاہری طور پہ تو پردہ کیا نا، تو اس کا افسوس تو ہونا نا۔ لیکن مسلمانوں نے کہا کہ نہیں، ہم ہمارے پاس قریب نہ ہیں، ہم خالی خوشی کے ہیں، ہم میٹھا کھانے والے ہیں بس۔ اور اللہ نے جہاں انبیاء کا ذکر کیا تو وہاں بتایا کہ کہاں جا کے انبیاء کے قدم رک گئے، اور اس کے بعد تاریخ نے بتایا کہ یہاں اہل بیت کیسے آگے بڑھ گئے۔ ماؤں کا ذکر ہے قرآن، حضرت حاجرہ صرف ایک نشان دیکھا تھا، ابلیس نے آ کے کہا تھا حاجرہ سے کہ
ابراہیم بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے. تو کہا کیا چاہتا ہے؟ کہا جاؤ اپنے بیٹے کو بچاؤ. کہا کہ نبی خدا کو گھر سے نکالنا چاہتا ہے, تو ابلیس ہے, کنکریاں ماری. تو اب سنت بن گئی کنکریاں مارنے کہ قیامت تک تصور میں ابلیس کے پتھر کی پہ کنکر مارے جائیں. پتا چلا اگر خاصان خدا کوئی عمل کرتے ہیں تو ان کو دہرانا ثواب کا موجب ہوتا ہے, نہ کہ بدعت. یہی ہے کہ جب پانی کے لیے دوڑی ہیں تو اللہ کو ماں کا اضطراب پسند آیا. صفا مروہ کے درمیان حاجرہ کا پھرنا اتنا پسند آیا, کہا کہ اب جو میرے گھر کو آئے گا, چاہے عمرہ کرے چاہے حج کرے, وہ صحیح ہے حاجرہ کرے, صفا مروہ کے درمیان دوڑے. کہ اگر دوڑنے پر قادر نہ ہو تو دوڑے جیسی شکل بنائے. تو اللہ نے بتایا کہ کچھ عمل جو محبت میں کیے جاتے ہیں, ایک ماں کا بیٹے کے لیے وہ عمل ہے, پانی کے لیے دوڑی ہے, لیکن اللہ کو اتنا پسند آیا کہا کہ قیامت تک آنے والے لوگ اس کی یاد منائیں, اور جسے پانی مل گیا اس کی یاد منائیں, اور جسے پانی نہ ملا اس کی یاد منائیں. فتوے لگائے جا رہے ہیں. سوچے آپ کہاں ہے اہل بیت کی دشمنی نے کہاں پہنچا دیا لوگوں کو. جس اسماعیل تو سیراب ہو گئے, زمزم نکلا, لیکن جو سیراب نہیں ہوئے وہ آل محمد تھے. حاجرہ نے ایک نشان دیکھا تو تاریخ کہتی ہے 11 دن سے زیادہ نہ جی سکی. یہ کہہ کے روتی تھی کہ اگر دمبا نہ آتا تو میرا بیٹا ذبح ہو جاتا. میں کہوں گا حاجرہ ذرا کربلا آئیے, اور زینب کا حوصلہ دیکھیے. شب عاشور ہے, حسین خیموں کا کرایہ کر رہے ہیں, تو دیکھا کہ خیمے میں زینب اپنے دونوں بیٹوں کو بٹھائی ہوئی ہیں, اور شفقت سے سر پہ ہاتھ پھیرتی ہیں, کہتی ہے دیکھو تمہارے نانا حیدر کرار نے ایسے جنگ کی, تمہارے دادا جعفر طیار کی شجاعت عرب میں مشہور ہے, تم بھی کل ایسے تلوار چلانا کہ نانا اور دادا دنیا کو یاد آ جائے. جب بچوں کو تو بچے کہتے کہ آپ ہمیں بس اجازت دلا دیجیے, پھر ہم بتائیں گے کہ ہم نے تلوار کیسے سیکھی ہے, بس ہمیں ماموں نے کیسے سکھایا ہے تلوار چلانا, ہم دنیا کو دکھا دیں گے. لیکن زینب باتیں کرتے کرتے رک کے بچوں کے چہروں کو دیکھتی ہیں غور سے, اور کہتے ہیں بچوں مجھے تم سے خدشہ ہے. جب ماں کی زبان سے خدشہ سنانا تو بچے اپنے مقام سے کھڑے ہوئے, کہا کہ آپ کو اور ہم سے خدشہ ہے. تو کہا کہ ہاں تم 3 دن کے بھوکے پیاسے, مجھے خدشہ اس بات کا کہ رات تک نہ پہنچا ہوں, خبردار خیمے میں پیاسا ہے, پانی کا کبھی رخ نہ کرنا. بچوں نے ماں سے وعدہ کیا, یہاں تک کہ شب عاشور گزری اور عاشور کا دن نمودار ہوا تو میدان موت گرم ہوا. میر انیس نے عجیب انداز میں رسم کیا ہے کہ دوزخ سے جب آزاد کیا حر کو خدا نے, کھلوا دیے فردوس کے در کو خدا خوشا نے, اعلیٰ کیا ادنا کو بزرگوں کی دعا نے. سب جس کے طلبگار تھے جنت میں وہ دل تھا, پرانے گرد تھی اور بیچ میں ہر تھا. اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ بیجا ہوئے جب ایل کیے شاہ کے دل پر, مرنے پر کمر باندھے تھے خاصم بے پر, کہتی تھی جھکائے ہوئے سر شاہ کی خواہت ہے سخت عجب دونوں کی دانائی سے مجھ کو ان بیٹوں نے محجوب کیا بھائی سے مجھ کو. ماں کو اس بات کا افسوس ہے کہ بیٹے زندہ کیوں ہیں. فطرت کو بدل کے بتایا زینب نے کہ محبت یہ ہے کہ اگر بھائی سے محبت ہے تو کیسی محبت ہے. بیٹوں کو بلا کے کہا اب تک زندہ ہو. بچے کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں, ماں کو اجازت نہیں دیتے. تو کہا اجازت چاہیے تو میں تمہیں دلائی دیتی ہوں. فضا سے کہا جاؤ فضا ماں جائے کہ بلا کے لاؤ. بڑا احترام ہے زینب کا کہ فضا جیسے ہی پہنچی حسین آئے کہ بہن نے بلایا ہے, تو کہا بھیا ذرا بیٹھ جاؤ. حسین سر کو جھکا کے بیٹھ گئے, دونوں بچوں کے ہاتھ تھامے حسین کا جس طواف کرنے لگے. حسین بہن یہ کیا کر رہی, تو کہا بھیا صدقہ دینے سے بلا نہ ہوتی ہے, میں اپنے بچوں کو آپ پر سے صدقہ دے رہی ہوں کہ سب دولتیں لوٹے بچے فاطمہ کا لال. ایک ہی خواہش ہے آزادی کی, اور محمد کو میدان کی اجازت ملی. دونوں بچے میدان میں آئے تو جیسے وعدہ کیا تھا ویسے وعدہ بھی نبھایا کہ جا کے عباس خبر دیتے تھے کہ دونوں جس سمت کو حملہ کرتے ہیں
فوجیں کائی کی طرح مچ جاتی ہیں، لشکر میں بھگدڑ مچ جاتی ہے. آپ کے بیٹوں نے تو رنگ کو تہس نہس کر دیا. فوج شام پر اپنی تلوار کا سکہ جما دیا. ایسے میں ظالموں نے سوچا کہ ان بچوں کا مقابلہ کیسے کیا جائے، تو کہا کہ دونوں کو الگ کر دیا جائے. چنانچہ بیچ میں سپاہ آنے لگی. وہ منزل پہ آئی کہ 3 دن کے بھوکے پیاسے تلواروں سے زخمی ہونے لگے. لیکن عالم یہ تھا کہ زخمی ہو کے بھائی اپنے بھائی کی طرف دیکھتا، وہ بھی زخم کھاتا ہوا نظر آتا. دونوں بھائی کی یہ مصیبت ہے کہ ایک دوسرے کو زخمی ہوتے ہوئے ملے تھے، خود بھی زخمی ہو رہے تھے. وہ وقت بھی آیا کہ پشت فرس پر سنبھل نہ سکے، گھوڑے سے زمین پر آنے لگے. تو حسین کو سلام پہنچایا کہ ماموں ہمارا سلام قبول کیجئے. عباس اور حسین پہنچے ہیں. یہاں صبر عباس ہے، صبر حسین ہے. ہمارے سامنے کوئی تماچا بچے کو لگا دے تو برداشت نہیں ہوتا، لیکن عباس دیکھ رہے ہیں کہ گودی کے پالے تھے ان سے چور ہو گئے. صبر کی منزل ہے عباس کی کہ حسین سے اس نے جہاد نہیں ملتا. دونوں نے ایک ایک بچے کو اٹھایا تو دم توڑتے ہوئے بچوں نے ایک سوال کیا کہ ہمارے رخ کس سمت کو ہیں. تو حسین نے کہا کہ تمہارے رخ قیام کی طرف ہیں. تو کہا کہ ماں سے وعدہ کیا ہے جا کے بدلا دینا کہ جب ہم گھوڑے سے گرے تھے تب بھی ہم نے فرات کا رخ نہیں کیا تھا. یہ کہہ کے بچوں نے دم توڑ دیا. عباس کے ہاتھوں پہ ایک لاچا ہے، حسین کے ہاتھوں پہ ایک لاچا ہے. سب جانتے ہیں کہ عباس حسین کا کتنا احترام کرتے ہیں کہ حسین کے پیچھے چلتے ہیں. 1-2 قدم پیچھے عباس ہیں، حسین آگے ہیں. لیکن جیسے جیسے خیمہ قریب آنے لگا امام کے قدم رکنے لگے. ایک مرتبہ عباس نے کہا آقا غلام پیچھے ہے. تو کہا عباس میں جب کبھی زینب کے پاس جاتا تو کوئی نہ کوئی تحفہ لے کے جاتا. دروازے کو ماں ٹھہری ہے، کیسے اس کو بیٹے بناتا لے کے اس کے سامنے چلے جاؤں. عباس تم سامنے آ جاؤ. تم شاہدی سب ماتم کو جو لائے دو چاند نظر آئے. زینب نے نہ فریاد نے اشک بہائے، بیٹھی رہی سرزان ہوئے اقدس پر جھکائے. دنیا کی تاریخ کا وہ واحد سجدہ ہے شہزادی کا جس نے بتایا کہ صبر کسے کہتے ہیں. لاشوں کے درمیان مصلی بچھا کے سجدہ معبود میں زمین کو رکھ کے کہا کہ بارے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے آل محمد کی قربانی کو قبول کیا. ماں تھی لیکن آنسوؤں کو پی گئی. زینب اور محمد کے لاشوں پر آنسو نہیں بہائے. یہاں تک کہ جب 11ویں محرم آئی تو ہر بی بی اپنے والد سے کہہ رہی تھی کہ ہمارے سر پر چادر ہوتی تو تمہارے لاشیں پر ڈال دیتے. لیکن زینب کا انداز الگ تھا. زینب حسین کے پائیں ٹھہری بھی کہہ رہی تھی کہ بھیا زینب غریب ہو گئی ہے، بھیا زینب کو معاف کر دو. اگر سر پر ادا ہوتی تو آپ کے لاشیں پر ڈال دیتی اور محمد کی لاشوں کی صفت نہیں دیکھا. یہاں تک کہ زندان میں قید ہو گئے اور محمد کو یاد کر کے گریہ نہ کیا. جب رویا تو کبھی عباس پر گریہ کیا، کبھی حسین پر گریہ کیا، کبھی علی اکبر پر آنسو بہائے. اپنے بیٹوں کا نام نہ لیا. یہاں تک کہ ظلم عاجز آ گیا. رہائی کا حکم ملا. فتح کا اعلان کرنا تھا، مقصد کو بیان کرنا تھا. تو کہا کہ عورتوں میں بات تیزی سے پھیلتی ہے لہٰذا میں مجلس کروں گی. یزید سے کہہ کے مقام خالی کرایا لیکن فرش نہیں منگایا. زینب کی نگاہ قیامت تک تھی کہ کوئی غریب کل یہ نہ سوچے کہ میرے پاس فرش نہیں ہے. تو فرش خاک کا بیٹھ جانا اور زہرا کے لال کو یاد کرنا کہ یہ زینب کی سنت ہے کہ فرش خاک پہ بیٹھ کے کربلا کے پیاسوں پر آنسو بہائے جاتی. تو شام والوں میں یہ بات مشہور تھی کہ بنی ہاشم بڑے دولت مند ہیں تو وہ بھی اپنی عمارت کا اظہار کرتی ہوئی، اپنا دولت کا اظہار کرتی ہوئی زر برق لباس پہنی ہوئی زیورات سے آراستہ کر کے آئی. زینب نے بس اتنا پوچھا کیا تمہارے شہر میں کرسے کا وہ عورتیں لوٹ گئیں، پلٹ کر آئی سیاہ پوش ہو کے آئی. اب انہوں نے دیکھا کہ سر آ رہے ہیں، ایک ایک سر آتا ہے، ایک ایک بیوی اٹھا لیتی ہے اور سر کا تعارف کراتی ہے. پہلے زینب نے حسین کے سر کو اٹھا کے آغوش میں لیا اور کہا کہ اے زنان شام
یہ سبت رسول کا سر ہے, یہ فاطمہ کے لال کا سر ہے. میرا بھائی 3 دن کا بھوکا پیاسا تھا, اسے کسی نے پانی کا ایک گھونٹ نہ دیا. میرا بھائی پیاسا شہید کیا گیا. عباس کے سامنے کھڑا ہوئے ایک شہید کا تعارف کرا رہی تھی. تاریخ کہتی ہے کہ اکبر کے سر کو دکھا کے جب زینب نے کہا جس نے رسول کو نہ دیکھا ہو, جب یہ رسول کو دیکھ لے, اسے 18 سال سے پالا تھا, اس کے سینے پر برچی لگی. اس کے بعد علی اصغر کے سر کو جب دکھایا تو بی بی چیخا مار کے رو رہی تھی کہ ہائے اس معصوم کی کیا خطا تھی. تو زینب نے کہا کہ پیاس کا اظہار کیا تھا, سوکھے ہوئے ہونٹوں پر زبان پھیری تھی تو تیرے سے زبان کا نشانہ ہوئے. ایسے میں ان عورتوں کی نظر آنا محمد کے سر پر پڑی تو کہا کیا ان کی ماں دنیا میں نہیں. تو پھر صاحب نے ٹوک کے کہا خبردار ایسے نہ کہنا, یہ زینب کی اولاد آنا محمد, ان کی ماں اگر روتی ہے تو حسین پر روتی ہے. آپ محمد ظالمین سیاسی منگزی نظر میں کیوں بار الہ ہماری خلیل ازاداری کو شکر حاضر مجلس بانی مجلس جملہ حوائج شکرہ. تم سب کا شمار امام کے ازاداروں میں فرما, اور دنیا میں جہاں جہاں ازادار ہیں سب کو تحفظ عطا فرما, اور جو دشمن ازادار سے نیست و نابود فرما.